اگر میں واپس اب ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں آزاد کشمیر کی، تو ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کا بھی ایک اجلاس ہوا تھا. آپ کے خیال میں مطلب اپنے اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر کور ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے سب مل بیٹھے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ اور اس قسم کے اگر اجلاس ہوں تو کیا یہ ان ریسپیکٹ ٹو گورنمنٹ سپورٹیو ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے دیکھیے کلیکٹیو وزڈم از آلویز گڈ. بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اکٹھا ہونا، ایک میز پر آنا. جو اگلی بات ہے نا کہ جس لیول کی پولرائزیشن مین لینڈ میں ہے، اب انہی جو یہاں پہ پاور پالیٹکس کرنے والے بڑے پلیئرز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، انہی کے چیپٹرز آزاد کشمیر میں بھی ہیں. اگر یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری اچھی ریلیشن شپ ہوگی تو وہاں بھی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو جائے گی. اگر یہاں پہ ریلیشن شپ پہ دراڑیں پڑنے لگیں گی تو 100% اس کا امپیکٹ وہاں پہ بھی آئے گا. ہم کوئی آئسولیشن میں یا کسی آئی لینڈ پہ تو نہیں رہ رہے ہیں. جو آپ کی مین لینڈ میں جو حالات ہیں وہ براہ راست آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، لیکن اگر ویسے تو آپ کی ڈومین میں نہیں آتا یہ، لیکن جو پاکستان کے اپنے کچھ سیاسی مسائل ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ریزرویشنز ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک ڈائیلاگ کا جو کلچر ہے، نیگوسیشنز کا جو کلچر ہے، وہ پاکستانی پولیٹکس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ وہی قومیں دنیا میں باعزت بقا کے مرحلے طے کر پائی ہیں جنہوں نے اپنی قومی خودی کو گروی نہیں رکھا. اگر ہمارے اندر صرف پاکستانی ہونے کی اسپرٹ بحال ہو جائے اور یہ ہم میوزیکل چیئرز کا کھیل چھوڑ دیں تو اسکائی از دا لمٹ. پاکستانی دنیا کی ذہین ترین قوم ہے. نہیں، لیکن ہم کر کیوں نہیں پاتے آپ کے خیال میں بحیثیت قوم بھی؟ دیکھیے جب مجھے اسٹیٹ انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا، اپنی ذات کا مفاد سوچنا ہے اور ہر قیمت پر اپنی ذاتی مفاد کے اوپر قومی مفاد کو قربان کر دینا ہے، تو پھر یہ عمل مشکل ہوتا جائے گا. لیکن سر جو اپروچ جس طرح آپ کی ہے، مجھے تو اب تک یہ سمجھ آیا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں تبدیل کی سیاست میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، لیکن اس کی قیمت جو میں دے رہا ہوں شاید پاکستان میں کوئی دینے کو تیار نہیں. 1000 مرتبہ بھگت چکے ہیں اپنی حکومت گرانے کا جو سینیریو. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ لوگ سٹیٹمنٹس آپ کے خلاف دے رہے ہیں؟ بھی کچھ دنوں پہلے بھی سعد رفیق صاحب نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا، مطلب جو بھی ہے یو آر دا پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر. کیا وجہ ہے کہ صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے وفاق کے لوگوں کو آپ کی؟ میری یار سنیے، آپ نے بلاول صاحب کی گفتگو سنی؟ خواجہ صاحب تو معصوم ہیں اور ان کی معصومیت پہ کون نہ مر جائے خدا. سر معصوم تو خیر نہیں ہے، فرمائشی بیان دیں گے، فرمائشی بیان دیا چل جائے گا کہ بیان اپنا ہے. فرمائش کس نے کی تھی پھر؟ وہ پوچھیے ان سے. نہیں یہ تو نہیں بتایا، آپ بتا دیں، آپ کو بتایا تو. مجھے تو، میں تو بطور سیاسی کارکن اس کا تجزیہ کرتا ہوں. آپ نے لیکن اس کا جواب نہیں دیا، مناسب ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن جو اونرشپ پیپلز پارٹی بیسکلی شروع سے ہمیشہ سے میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، بڑے ان کی روٹس موجود ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اب جو ایک نیا ماحول بن رہا ہے اس میں ان علاقوں میں کچھ جو نئی جماعتیں پچھلی ایک آدھ دہائی میں پاپ اپ ہوئی ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جو پرانی جماعتیں ہیں یہ کیسے اپنی اسٹرینتھ شو کریں گی نا؟ لوگ جیسے آپ نے بھی شروع میں گفتگو کے کہا تھا کہ لوگوں میں بڑی جلدی مایوسی آ جاتی ہے اگر آپ ڈیلیور نہ کریں. تو اب آپ خود جس طریقے سے وہاں چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانی جماعتیں اپنا اسپیس کھو تو نہیں دیں گی اسپیشلی سوشل میڈیا آنے کے بعد؟ دیکھیے ہم پین کلر کی طرح سیاسی جماعتوں سے رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح ہوتا نہیں ہے. جو پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سیاسی جماعتوں میں بھی قوموں کی طرح عروج و زوال آتے ہیں. بالکل کوئی سیاسی جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے، اگر کسی ڈکٹیٹر نے قائم ہو نہیں، جو کہ تسلسل کے ساتھ کامیابی کا سفر طے کرتی ہو. سیاسی جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ، ڈکلائنز، کسی کے پاس کبھی 2/3 میجارٹی اور کبھی 13 سیٹیں. یہ منظرنامے آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھے نہیں ہیں. بالکل. تو جماعتیں لمحوں میں نہ ختم ہوتی ہیں نہ لمحوں میں تیار ہوتی ہیں. یہ شکست و ریخت کے سفر جاری رہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ بات درست ہے کہ اب جو آئی کیو لیول ہے یا جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ اب پاس ناموں پہ، نعروں پہ، حسین خوابوں کو وہ نہیں مانتے. اب جس نے ڈیلیور کرنا ہے اور پریکٹیکلی ڈیلیور کرنا ہے اور لوگوں کی درد کو کم کرنا ہے، ان کے مسائل کے اوپر جینوئنلی مرہم رکھنا ہے، وہ پالیٹکس کر پائے گا. اگر آپ پالیٹکس کو کمرشلائز کر کے
ایز اے بزنس اینٹی استعمال کرنا چاہیں گے پھر یہ قوم کرنے نہیں دے گی. لیکن سر اب ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے نا کہ جب کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں جس طرح فاروق حیدر صاحب کی بنی تھی, سردار یعقوب صاحب کی بنی تھی, اس میں مسائل بہت ہوتے ہیں. مطلب جو باقی آپ کے اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈز یا ان کے رفٹس اتنی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ, میرا خیال ہے ان کی شاید ایک سال بھی نہیں چل سکی تھی گورنمنٹس. تو یہ پھر کیسے سسٹم میں, مطلب لوگ کسی کو فل میجورٹی بھی نہیں دیتے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہینگنگ سچویشن ہے اس پورے سسٹم کے لیے بھی, پارلیمنٹ کے لیے بھی. دیکھیے جو بات آپ نے کی 100% درست ہے, اس میں کوئی دوسری اختلافی رائے نہیں ہے, لیکن ایک بات کو میں ایڈ ان کرنا چاہوں گا. میں بھی بالکل ایک غیر فطری اتحاد کا سربراہ ہوں. میرے ساتھ جو میرے اتحادی دوست ہیں ہم سب نے ایک دوسرے کے مقابل الیکشن لڑنے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن یہ حکومت کیوں چل رہی ہے؟ جی میں آپ سے جاننا اللہ چاہ رہی تعالیٰ ہوں. کے فضل و کرم سے, اور صرف ایک فارمولے پہ, مائنس انوار الحق. میں نہیں ہوں, اچھا, میری فیملی نہیں ہے, میرا قبیلہ نہیں ہے, میرا علاقہ نہیں ہے. رول آف لا ہے, میرٹ ہے, شفافیت ہے, اور خالصتاً مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ہے. جس دن اس میں مائنس می شامل ہو جائے گا, پلس می شامل ہو جائے گا, اس دن رضا اور رحمت اور جتنے دنیاوی اسباب ہیں سب میرے مخالف ہو جائیں گے. نہیں لیکن اس کے باوجود مسائل تو آپ کو بھی بڑے رہے نا, آپ کو بھی تو گرانے کی بڑی کوشش کی آپ گئی. تو پھر اپنی اسلامک ہسٹری پڑھ لیں, سچ کے سفر سے زیادہ کٹھن کون سا سفر ہے؟ دیکھیں نا, حسینیت اور یزیدیت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے نا. بالکل. تو اس میں آسانی کی کون سی منازل ہیں؟ اگر آپ نے حق کی راہ پہ چلنا ہے تو انتہائی مشکل سفر اور کانٹوں کا سفر ہے. اچھا